اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ نہیں پوچھوں کیا، بول کے ختم کروں؟ 6 بجے تک مجھے ٹائم دیا گیا ہے، 6 بجے میں اپنا وقت ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ، ختم کر لوں انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق والا نبی کے قریب رہے گا۔ اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ جی ایک چھوٹا سا واقعہ بولتا ہوں، اس کے بعد اس پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کئی جگہ بتایا ہوں، آج بھی بول رہا ہوں۔ جی لندن کے بارے میں نے کئی بار واقعہ بولا ہے، سنے ہیں آپ لوگ؟ سنے ہیں؟ ایک آدمی یہاں سے وہاں گیا کام کرنے کے لیے، ٹیکسی ڈرائیور، 4 سال اس نے کام کیا، اور جو تنخواہ آتی تھی ایک آدمی کے پاس جمع کرتا تھا، جو اس کا کیا بولتے، کفیل کو، اسپانسر، اس کا جو اسپانسر تھا اس کے پاس جمع کرتا تھا۔ 4 سال کے بعد اس نے پوچھا یہ جتنا بھی میں نے جمع کیا ہے مجھے دے دو، میری بچی کی شادی میں نے طے کر دی ہے، مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے میرا، تیرا کوئی پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کہتا 4 سال گھر سے دور رہ کر، بیوی بچوں سے دور رہ کر جو رہتے ہیں نا، ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے اتنی محنت سے اس نے کمائی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سارے دوستوں سے جا کر بولا جی یہ میرے پیسے کھا رہا ہے، آپ میرے پیسے دلا دو۔ کہا وہ آدمی نہیں دے گا، چھوڑ بھول جاؤ۔ ایک آدمی نے مشورہ دے، ہر سنڈے کو یہ چرچ جاتا ہے، اگر تم فادر سے بولو گے تو فادر چاہے گا تو دے دے گا۔ یہ سنڈے کو چرچ کو گیا، یہ وہ باکس میں آتے نا 2 لوگ، کون سا باکس ہو؟ کنفیوژن باکس، ہاں اس باکس کے اندر دونوں جمع ہوئے۔ پہلا سوال فادر کا اس کو یہ ہے، ہاؤ آر یو مائی سن، میرے بیٹے کیسے ہو؟ فائن۔ دوسرا سوال فادر کا، میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے۔ کیا سوال ہے؟ میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ آگ بگولا، میں مسلمان نہیں ہوا۔ اگر مسلمان نہیں ہوا تو مسلمانوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ اگر مسلمان نہیں ہوا ہے مسلمانوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ فلاں مجبور کے پیسے کیوں رکھ لیا ہے؟ یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ کہتے فوراً جا کے 1 ہفتے میں ادا کر دیا۔ تقریباً یہ پہچان ہماری ساری دنیا میں بنی ہوئی ہے، یہ پہچان ہماری ساری دنیا میں ہے، تم مانو نہ مانو۔ پہلی صف کا مصلی سمجھ کے دھوکے میں آ گیا، اس کی داڑھی کو دیکھ کر میں دھوکے میں آ گیا، میں اس کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، اس کی باتوں کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے جی؟ ارے بولو ذرا زور سے بولو جی۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ نمازوں میں آگے رہیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے کسی نے دوسرے کی تعریف کی، حضرت عمر کا جملہ سنو غور سے، ریاض الصالحین میں شیخ بن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کے ساتھ انہوں نے اس جملے کو پیش کیا ہے، ہل عملت معہ ہل سافرت معہ، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اگر معاملہ کیا ہوتا تو سمجھ میں آتا یہ صحیح غلط۔ اگر نہیں معاملہ کیا ہے اس کی تعریف نہ کر، ہو سکتا ہے تو نے مسجد میں زیادہ سجدے کرتے ہوئے سے دیکھا ہوگا۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنا۔ میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ جی ویسے مجھے 10 منٹ کا ایکسٹرا ٹائم ملا ہے ماشاءاللہ۔ جی اچھے اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے مسجد کے ایک مصلی، جب میری بالکل طاقت نہیں تھی حج عمرے پہ جانے کی، وہ حج کو جا رہے تھے، مجھے پوچھے حضرت کیا لا کر دینا؟ میں بولا ریاض الصالحین کی شرح لا کر دو۔ 4 جلدوں والی شرح لا کر دیے، تحقیق شیخ البانی کی ہے اور شرح بن باز اور ابن عثیمین کی ہے رحمہم اللہ۔ اس میں اچھے اخلاق کی تفسیر ان دونوں نے کی ہے۔ کسے بولتے ہیں اچھے اخلاق؟ آپ عمل کریں گے تو بولوں گا میں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ عربی میں انہوں نے 3 لفظ، بہت ساری چیزیں ہیں، ان علماء کرام نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دنیا میں، سبحان اللہ۔ پہلا لفظ ان کا ہی لفظ ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کر لو، کف الاذی، بولو زور سے بولو، نہیں سمجھ میں آیا نہیں؟ کف الاذی، جی ہاں۔ دوسرا لفظ بذل الندى، تیسرا لفظ طلاقۃ الوجہ۔
تینوں لفظ وہیں کے ہیں، وہیں سے اٹھا کے بول رہا ہوں تمہارے سامنے. کف الاذى، بذل الندى، طلاقۃ الوجہ. کہتے ہیں یہ تینوں ہیں اچھے اخلاق میں سب سے اونچا مقام انہی کا ہے. اور جو اس میں ماہر رہے گا انشاءاللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت میں قریب رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے عربی میں بول دیا ہے، گوگل صاحب سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے. اگر نہیں بولتے گوگل صاحب تو فون کرو، ترجمہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں جی، آگے بڑھتے ہیں. کف الاذى، بذل الندى، طلاقۃ الوجہ. 3 الفاظ شیخ بن باز کے اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کے ہیں. یہ آپ کے حوالے کر دیا ہوں، اس کا معنی معلوم کرو. یہ اچھے اخلاق میں سب سے اونچے ہیں. چلیے ترجمہ بولتا ہوں. سن، کف الاذى کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انشاءاللہ زور سے، ہمارے اپنی طرف سے یہی اچھے اخلاق میں پہلے نمبر پر ہے. آپ لمبا جھبا پہن رہے ہیں، لمبی داڑھی چھوڑے ہیں، ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر آپ دوسروں کو تکلیف دینے والے ہیں. آپ اچھے اخلاق کے آدمی نہیں ہیں. آپ، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. ایک چیز سمجھ میں آئی؟ ہماری جان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان وہ ہے جو سلوشن ہے، پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز بذل الندى. اس میں بھی بہت دیکھا ہوں میں، اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ بخیل ہوتے ہیں. ندا ہوتا ہے خرچ کریں. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تمہارے اچھے اخلاق نہیں ہیں. اچھے اخلاق، میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں، ہمارے خاندان کا یتیم یہ سمجھے کہ میں یتیم نہیں ہوں. ہمارے خاندان کا یتیم یہ سمجھے کہ میں یتیم نہیں ہوں. نہیں نا، سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. آپ اتنا اس کا سہارا بنے، آپ اس قدر اس کی مدد تعاون کریں، اسے لگے کہ میرا باپ مرا نہیں ہے، اسے لگے کہ میرا باپ زندہ ہے. بذل الندى نہیں کرتے لوگ. یہ دوسری چیز. تیسری چیز طلاقۃ الوجہ. یہ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. جی ہاں، مسکرا کے ملاقات، چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں، ہمیشہ مسکرا کے ملاقات کریں. انشاءاللہ آپ کسی بھی حالت میں رہیں، سر میں درد رہے، پیٹ میں درد رہے، جو بھی آپ سے ملاقات کرتا ہے چہرے پہ خوشی رکھیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. علماء کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق میں بہت معیار ہے اس کا. الحمدللہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے.